بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں نوید ملی ہوں، پنجاب امن کمیٹی یوٹیوب چینل سے آج میں مخاطب ہوں اہلیان پاکستان اور اہل سنت بریلوی حنفی مسلک کے علماء کرام سے، اولیاء کرام سے، اور تمام مزارات اور تمام اولیاء کرام کے مریدین سے میں بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ یہ بات آپ تھوڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ہم اہل سنت جو علماء کرام کو، اولیاء کرام کو بہت محبت اور احترام کرتے ہیں، اور ہم لوگ کافی جذباتی بھی ہوتے ہیں، خاص طور پر اپنے اولیاء کرام، صوفیاء کرام کے بارے میں جب ان کے خلاف کوئی بندہ بات کرتا ہے تو ہم کافی جذباتی ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ جس خطے سے ہمارا تعلق ہے، اس خطے میں دو مذہب، قدیم مذہب تھے، ایک بدھ مت اور ایک ہندو مت۔ یہاں پر اسلام کی ترویج اولیاء کرام کی وجہ سے ہوئی، اور آج الحمدللہ ہم یہاں مسلمان ہیں۔ یہاں پر اولیاء کرام نے جو بہت عظیم قربانیاں، اپنی جانوں تک کی قربانیاں، اپنی فیملیوں کو چھوڑ کر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 800-900 سال پہلے دین کی جب تبلیغ کی تو اس وقت 90 لاکھ کفار کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ اسی طرح سے داتا علی حجویری، جو کہ حقیقی طور پر لاہور کے تخت کے بادشاہ ہیں، 1947 کا واقعہ ہوا تو اس وقت بھی مسلمانان ہند جب لاہور کی طرف رخ کیا تو سب سے زیادہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لوگ تشریف لائے، اور لوگوں کو وہاں سے لنگر عام ملتا تھا۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر لنگر کھاتے ہیں اور وہیں پر آرام بھی فرماتے ہیں۔ لاہور کے حقیقی بادشاہ، لاہور تخت کے حقیقی مالک حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش۔ اسی طرح سے ملتان میں بہاءالحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ رکن عالم نوری حضوری، اور حافظ جمال اللہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سیون میں سخی شہباز قلندر، عثمان علی مروندی رحمۃ اللہ علیہ۔ کراچی جائیں تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کلفٹن کے ساحل پر برجمان ہیں۔ اگر آگے منوڑا جائیں تو یوسف شاہ مودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ راول پنڈی جائیں تو بری امام سرکار ہیں۔ اگر آپ جائیں تو گولڑا شریف، سرگودا میں جائیں تو پیر سیال لجپال، اگر جھنگ میں جائیں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ لیا میں جائیں تو پیر جگی شریف، پیر خورشید شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر آپ سواگ شریف جائیں، اگر آپ لال عیسن جائیں، تو اس طرح سے اولیاء کرام کی یہ دھرتی ہے پاکستان۔ میں ان تمام جن اولیاء کرام کا ذکر کیا، ان کے ماننے والوں سے میں آج ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ میری ویڈیو سننی ہے اور اس کو آگے پہنچانا ہے۔ اولیاء کرام کے بارے میں لوگوں کا ایک دلوں میں ایک نرم گوشہ پایا جاتا ہے کہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی تن من دھن لگا کر یہاں دین کی ترویج کی، محبت اور بھائی چارے سے یہاں پر اسلام پھیلایا، اور انہوں نے کسی نے جن ہستیوں کا میں نے ذکر کیا، اس میں خاص طور پر میں ذکر کروں گا حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آف کوٹ مٹن شریف۔ ان کے بارے میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ریڈیو پاکستان ملتان سے اور ریڈیو پاکستان لاہور سے، حکومت پاکستان کے فنڈ سے باقاعدہ پروگرام کیے جاتے تھے، اور آپ کے اشعار اور شاعری کو باقاعدہ دین کی ترویج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آپ کے بارے میں پورے پاکستان میں ایک عزت اور احترام کا رتبہ پایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان میں دیکھا جائے، پورے پاکستان میں کسی بھی دربار کی آڑ میں کسی بھی گدی نشین نے
خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے گدی نشینوں کی طرح شر انگیزی آج تک نہیں پھیلائی۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے موجودہ گدی نشین کہیں پر لاہور پنجاب یونیورسٹی میں لسانیت کا فروغ دیتے ہوئے ساتھ میں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی ترویج کو منسوب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے یہ فرمایا تھا، خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجابی تھانے پٹ دیے جائیں، خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ پنجابی نہیں ہوں۔ اس طرح سے خواجہ صاحب کی جو توہین وہاں پر گدی نشین کر رہے ہیں، اور جب بھی ان کے اوپر کسی بھی قسم کی تنقید کی جائے تو انہوں نے اپنا ایک بدماش گروہ بنایا ہوا ہے۔ وہ بدماش گروہ کھلے عام دھمکیاں دیتا ہے اور مختلف قسم کے دھمکی آمیز میسیجز بھیجتا ہے۔ میں چیف سیکرٹری پنجاب سے، آئی جی پنجاب سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈپٹی کمشنر راجن پور سے، کہ دربار کے اوپر ہونے والی شر انگیزی کو ختم کرایا جائے۔ آپ کی ذمہ داری ہے اس دربار کے جو حقیقی آنر ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اشعار ہیں، جو ان کی محبت تھی، جو عالم اسلام کے لیے ان کے دل میں درد تھا، تڑپ تھی، ان کی جو کاوش تھی، آج ان کے بالکل 100% اس کے اگینسٹ جا کر ان کے نظریات کو فار سیل کیا جا رہا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کر وطن عزیز کے خلاف، پنجاب اور پنجابیوں کے خلاف جو نفرت کا پرچار کیا جا رہا ہے، اس کی کہیں آج تک مثال نہیں ملتی۔ تو اسا سرائکی وسیب دے لوگ جرائے لاہور دا گھراؤ کرے سو، یا اسا جرائے طاقت لاہور دا اتھا داخلہ بند کر سو، اسا انڈیا سائی میں بند کر سو، کے ایل کی بند کر سو، اسا کوئٹہ روڈ بند کر سو، اور پنجاب دے گاڑی دا اتھا داخلہ بند کر سو۔ اس دربار کے گدی نشین غلام فرید قریجہ سندھ جا کر جی سندھ کے جلسوں کے اندر ببانگی دہل پاکستان نہ کھپے کے نعروں کا جواب دیتے ہیں۔ سرائکیوں اور سنیوں کے بالخصوص متحد ہونے کی ضرورت ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ مظلوم قومیں، دیگر مظلوم قومیں مل کر پنجاب کی بالادستی کے خلاف مضبوط آواز اٹھائیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کے جلسوں میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ جنہوں نے 14 اگست 2025 کو باقاعدہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے لگائے، یہ اپنی تقریروں میں، اپنے ویڈیو پیغام میں ہمیشہ سے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے عوام اور نوجوانوں کو یہ ایڈریس کرتے ہوئے ان کی ذہن سازی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ پنجاب ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ سرائکی خطے دا جرائے دشمن جرائے پنجابیت ہے، بالادست پنجاب ہے، اور تسا اپنے جرائے تحریک تے رکھو، بالادست پنجاب تے رکھو، اور ان وقت یہ ہم ضرورت ہے کہ بھی اتھو دے محکوم اقوام سرائکی، سندھی، بلوچ، پشتون جرائے مل کے جرائے مشترکہ جدوجہد کریں، جس کی وجہ سے نتیجتاً ان کی بات وہاں پر سنی جاتی ہے۔ تو کیا ہوتا ہے؟ نوجوانوں کے اندر اشتعال پیدا ہوتا ہے، اور وہ بلوچستان میں پاک فوج کے جوانوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ پھر سندھ کے نوجوانوں کے اندر جا کر یہ جذبات بھڑکانے والی تقریریں کرتے ہیں، تو سندھ کے نوجوان پاک فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف اور پنجابیوں کے خلاف ہتھیار اٹھا کر موٹر وے پر آ کر پنجابیوں کو کڈنیپ کر لیتے ہیں۔ اس غلام فرید قریجہ کو دربار کی آڑ کے اندر جو زبان سے زہر اگل رہا ہے، اس شخص کو حکومت جلد از جلد لگام ڈالے۔ میری یہ ریکویسٹ ہے۔ اگر لگام حکومت نہیں ڈالے گی، یہ دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں اور پنجابی ہیں، ہمارے ہاتھ میں چوڑیاں نہیں ہیں۔ میں بارہا حکومت پنجاب کو اپنے ویڈیو پیغام کے ذریعے اہلیان پنجاب اور محب وطن پاکستانیوں کی طرف سے اپیل کر چکا ہوں کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی آڑ میں پاکستان مخالف سرگرمیاں روکی جائیں، خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی توہین بند کرائی جائے۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ پنجاب اور پاکستان کے کونے کونے میں لوگوں کے لیے عزت کا باعث سمجھے جاتے ہیں۔
اور یہ شر انگیز انسان جو شر انگیزی کرتا ہے، اس کی وجہ سے خواجہ صاحب کے عمل اور ان کے نام کو زک پہنچ رہی ہے۔ لہٰذا اس شخص کو فوری طور پر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے۔ اگر حکومت کارروائی نہیں کرتی، ہم اہلیان پنجاب اس بارے میں ضرور کوئی لائحہ عمل بنا کر ہم حکومت کے خلاف اور ہم حکومت کی سرپرستی میں چلنے والے اس ملک دشمن ایجنڈے کے خلاف لائحہ عمل ضرور بنائیں گے۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم ہمیشہ امن کا درس دیتے ہیں، ہم اولیاء اکرام کو ماننے والے لوگ ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ ہر اہل سنت مکتبہ فکر کے آدمی کی وراثت ہیں، ہر مسلمان ان کا وارث ہے۔ ہم ان کے دربار، ان کے نام کو کیش کرا کے ذاتی، سیاسی، مالی مفادات حاصل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔